सन 2024 में पूरी दुनिया में तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद जान से हाथ धो बैठी। इक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफात, मरने वालों में पाकिस्तानी भी शामिल। क्या गैर कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ने वालों के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में एक और वीलॉग के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट दोबारा करता हूं कि इस चैनल को, फैसल गुमन वीलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट्स की शक्ल में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, हम कुछ अरसा से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्क जो तरक्की पजीर में भी आते हैं और तीसरे दर्जे के ममालिक जो हैं वो उनमें भी बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो गैर कानूनी तरीक़ों से अपने मुल्क छोड़ते हैं, जिसमें वो डंकी के थ्रू जाएं, वो वीज़ा, एक मुल्क का वीज़ा लगवा के और उसके बाद फिर गैर कानूनी तरीके से समुंदर पार करके बरतानिया, वेस्ट और अमेरिका जैसे मुल्कों में एंटर हों। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हो गया है और जिन मुल्कों में लोगों को रोज़गार नहीं मिलता या जिन मुल्कों में मईशत के मसले मसाइल हैं, सियासी बहरान हैं, वहाँ से लोगों का तेज़ी से निकलने का अमल जारी है। लेकिन जब ये लोग निकलते हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे होते, तो वो फिर मुख्तलिफ एजेंटों को पैसे दे के और फिर कश्तियों और लांचों के ज़रिए जो है वो वेस्ट के, यूरोप के मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और अमेरिका में, और इस तरह जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली साइड देख लें, कनाडा वाली साइड देख लें, अमेरिका वाली साइड देख लें, वहाँ ये जो है एंटर होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। अब नाजरीन, एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, इक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, जो कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और चूँकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पिछले 2 सालों के अंदर मुख्तलिफ कश्ती के हादसों में अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जो कि एक अलमिया है और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। नाज़रीन, 2024 में जो है तकरीबन 8,938 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और ये पूरी दुनिया की फिगर जो है रिपोर्ट हुई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और इक़वाम मुत्तहिदा ने इसको ट्रेजेडी कहा है, और ऐसी ट्रेजेडी जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जिसको कबूल नहीं किया जा सकता, और लेकिन प्रिवेंटेबल है, जिसको रोका जा सकता है। तो ये 5वां कॉन्टिन्यूस ईयर है जिसमें आप ये कह लें कि रिकॉर्ड इजाफा है, यानी 2024 में 8,938 जो जाने गई हैं ये हाईएस्ट है। और ये यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उसकी ऑफिशियल हैं गुची डैनियल्स, ये वो बता रहे हैं। तो गुची डैनियल्स जो हैं उन्होंने ये बताया है कि ये जो ट्रेजेडी है माइग्रेंट डेथ्स की वर्ल्ड वाइड, इसमें खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, और लेकिन ये जो है प्रिवेंटेबल है। उनका ये कहना है कि जो एक्चुअल जो फिगर है वो इस माइग्रेंट्स की डेथ्स की और गायब होने की, डिसअपीयरेंसेस की, अगर वो पहुंच गए हैं किसी जगह पे, वो बहुत ज़्यादा है। और चूँकि और ये अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, चूँकि सरकारी ज़राए की कमी है, ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं उनकी कमी है। और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन होते हैं, इनकी जो शनाख्त है और दीगर जो तफसीलात हैं वो उनके बारे में भी जो है डिटेल्स जो है वो सामने नहीं आती। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग जो हैं मरे हैं। एशिया में नाज़रीन 2,778 लोग मरे, उसके बाद अफ्रीका में 2,242 अमवात सामने आई, और यूरोप में 233, ये 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। अब 2,452 लोग जो हैं इनकी डेथ रिपोर्ट हुई है। एक बड़ा डेडली समुंदर है जहां पिछले 1 से 2 सालों में बहुत सारे कश्ती हादसे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी हलाक हुए हैं। मेडिटेरेनियन सी जो है, तो मेडिटेरेनियन सी में 2,452 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं 2024 में, और ये मेन गेटवे है। मेडिटेरेनियन सी से लोग यूरोप में दाखिल होते हैं, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, ग्रीस है, इटली है, वहाँ से ये निकलने की कोशिश करते हैं।
اور فائنل جو ڈیٹا ہے امریکاز جو کنٹریز ہیں، امریکاز میں جو خطہ امریکاز ہے اس میں جو کنٹریز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے فائنل ڈیٹا تو یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ فگرز جو ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ 1233 کے قریب جو لوگ ہیں وہاں پہ 2024 میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے غیر معمولی طور پر 341 لوگ جو ہیں لقمہ اجل بنے کیریبین میں، اور 174 جو ڈیتھس ہوئی ہیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ ڈیرین جنگل ہے جو کہ کولمبیا اور پاناما کے درمیان فال کرتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں 174 ڈیتھس رپورٹ ہوئی 2024 میں، اور یہ جو ڈیرین جنگل ہے یہ ایک پوائنٹ پہ کسی ٹائم میں وقت میں بہت بڑا کوریڈور تھا جہاں سے لوگ جو ہیں غیر قانونی طریقے سے امریکہ کی طرف جاتے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے۔ اب ناظرین یہ تقریباً 9000 کے قریب ہلاکتیں جو ایک انپریسیڈنٹڈ ہیں ایک سال کے اندر، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں سے لوگ کتنی تیزی سے نکلنا چاہتے ہیں اور دیگر ملکوں میں آباد ہونا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جانا اور لاکھوں روپے خرچ کر دینا، اس کے بعد ایجنٹس کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے منزل مقصود پہ ٹائملی پہنچیں گے، چونکہ ان لانچوں میں اور کشتیوں میں اپنا زیادہ لوگوں کو انٹر کیا جاتا ہے جس سے وہ کشتیاں جو ہیں وہ ڈوبتی ہیں، اور کئی کئی دن یہ کھلے سمندر میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں تاکہ آگے جن کو پیسے دیے ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں ان سے کلیئرنس چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب تک بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کشتی جو ہے نا وہ کنارے لگے، موسٹ آف دا ٹائم یہ کشتیاں ڈوب رہی ہیں، اور یہاں سے جب نکلتے ہیں پاکستان سے، اگر ہم مثال دی بات کرتے ہیں، نکلتے ہیں یہ پاکستان سے نکل کے لیبیا اور مراکش والی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں عرب ملکوں میں، اور پھر وہاں سے میڈیٹرینین سی اور دیگر راستوں سے جو ہے یہ سمندری راستوں سے یورپ میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال 2 سال میں کتنی ہلاکتیں پاکستانیوں کی ہو چکی ہیں، جس میں لیبیا کشتی حادثہ ہے، پھر یہ یونان کا کشتی حادثہ ہے، گریس بوٹ ٹریجڈی ہوئی، اور ابھی چند دن پہلے ایک اور کشتی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ تو کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک تو غیر قانونی طریقے سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جانیں گنواتے ہیں، اور پھر ہماری جو فیملیز ہیں جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے آپ کو دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو موسٹ آف دا ٹائم میجورٹی لوگ وہ یہاں سے جاتے ہیں، پاکستان ہو یا دیگر ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہے کہ ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور باہر جانے کی جو ہے ایک آس جو ہے ان کو لے بیٹھتی ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اگر آپ قانونی طریقوں سے جائیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، قانونی طریقوں سے جانے کے لیے پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی ہنر بھی چاہیے، آپ کو ایجوکیشن بھی چاہیے، اور وہ جس کے پاس نہیں ہے تو وہ ایٹ لیسٹ اپنی جان بچانے کے لیے کم از کم یہاں رہ کے کچھ سیکھ سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے۔ تو اتنا بڑا رسک لے کے اپنی فیملیز کو بھی جو ہے پریشانی میں ڈالنا، رسک میں ڈالنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ٹرینڈ جو ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے ہیومن ٹریفکنگ کا، اور انسانی اسمگلرز جو ہیں ان کے بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں، اور ان کو پھر سرکاری ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ پیسہ چلتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایف آئی اے نے کافی حد تک پیچھے نیٹ ورکس بریک کیے ہیں، حکومت نے خاصا ڈنڈا دیا جب یہ پیچھے واقعات ہوئے ہیں پاکستانیوں کے، اپنا کشتی حادثوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں پاکستانیوں کی، تو ہم نے دیکھا کہ پھر ایف آئی اے نے بڑے بڑے نیٹ ورکس بریک کیے ہیں، جس میں یونان کشتی حادثہ اور لیبیا کشتی حادثہ کے جو ماسٹر مائنڈز تھے ان کو بھی پکڑا گیا ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کریک ڈاؤنز تو چل رہے ہیں، لیکن جو اس میں اب لالچی لوگ ہیں جو جاتے ہیں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جب تک نہیں سمجھیں گے کہ آپ ایک رسک لے کے جا رہے ہیں، اپنی فیملیز کے لاکھوں روپے لگواتے ہیں، مطلب 15 لاکھ سے شروع ہو کے تو یہ معاملہ 30-35 لاکھ تک بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پیسوں سے بھی آپ چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ بہتر یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوئی پروڈکٹیو کام میں پاکستان کے اندر رہ کے ہی اپنا جو ہے کوئی سورس آف انکم بہتر کریں؟ تو لالچ بری بلا ہے، لالچ سے بچیں، اور اس میں اپیل کرتا ہوں پاکستانیوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو ان غیر قانونی طریقوں سے جانے سے روکیں، چونکہ جب وہ یہاں سے نکل گئے تو پھر وہ ایجنٹس کے رحم و کرم پہ ہیں، اور پھر یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا پھر نیچے جو ہے یہ ایجنٹس ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کے اللیگل ایکٹس میں اور غیر قانونی کاموں میں نہ پڑیں تو بہتر ہے۔
ادروائز اس طرح ہم اور بہت ساری جانیں جو ہیں وہ دیتے رہیں گے، چونکہ غیر قانونی طریقے سے ہیومن ٹریفکنگ کے تھرو جو ہے لوگوں کو پار پہنچانے کا عمل یا لوگوں کو مختلف ملکوں میں پہنچانے کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اس میں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک بھی ہیں، لیکن یہ عمل رکنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔